سنت آئیڈیالوجی کا یہ حصہ تھا، 1400 سال سے یہ حصہ تھا کہ جو حاکم ہے وہی اولو الامر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کیا؟ یعنی جو حاکم ہے اس کی اطاعت کر. لہذا اس پورے 1400 سالوں میں دیکھیں کبھی بھی برادران اہل سنت نے، ہم احترام کے ساتھ نام لے رہے ہیں، کبھی بھی برادران اہل سنت نے حکومتوں کے خلاف قیام نہیں کیا، کبھی بھی نہیں اٹھے. پوری تاریخ گواہ. یزید جیسا انسان بھی آ گیا، صرف رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد یزید جیسا انسان آ گیا، لیکن یزید کے خلاف بھی قیام نہیں کرنا چاہا. اتنا چاہا کہ یزید کے بجائے حسین آ کر حکومت کرے تو بہت اچھا ہے. اس لیے نہیں کہ حسین آ کر حکومت کریں گے حسین ہمارے امام ہو جائیں گے، اس لیے نہیں بلایا تھا کوفے والوں نے. یاد رکھیں، کوفے والے صرف اس لیے بلا رہے تھے کہ یزید کی حکومت ہوگی تو ظلم ہم پر ہوگا، ہماری جائیداد چھینی جائے گی، ہمارا رزق چھینا جائے گا. حسین آئیں گے تو خود نہیں لیں گے، جو ہوگا ہمیں دیں گے. جو امام سمجھ کے بلا رہے تھے وہ کوفہ چھوڑ کے حسین ابن علی کے پاس بھی آ چکے تھے. رسول اللہ کے اصحاب کا، پھر بعد میں ابھی تک بھی آ کر یزید کا اتنا گندا کارنامہ دیکھ کر ابھی بھی آ کر لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو ابن زیاد نے قتل کیا تھا. اگر ابن زیاد نے قتل کیا تھا تو حکومت کے آنے کے فوراً دوسرے دن خط کس نے لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ سر کاٹ لو. چلو کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، اسیر کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، کوفے تک ابن زیاد اسیر بنا کے لایا، کوفے سے شام تک ابن زیاد نے اسیروں کو بھیجا. شام میں کس نے اسیر بنا کے رکھا؟ شام میں حسین ابن علی کے سر سے کون کھیل رہا تھا؟ ابن زیاد کھیل رہا تھا. شام میں کون یہ نعرے بلند کر رہا تھا کاش بدر کے لوگ ہوتے اور آ کر دیکھتے کہ میں نے کیسا انتقام لیا ان کا. شام میں کون یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. ہاشم نے، بنی ہاشم نے فقط حکومت کرنے کا ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اتنا نہیں مانتے. چلو یزید پچھتا رہا تھا، اچھا چلو پچھتا رہا تھا، پھر یزید نے صرف حسین ابن علی کا قتل تو نہیں کیا ہے. حسین ابن علی کے قتل کے بعد یزید نے مدینے میں جب بغاوت ہوئی تو مدینے میں اپنا لشکر بھیج کر، مدینہ جہاں بھی اصحاب کی اولاد موجود ہے، اصحاب بھی موجود ہیں، اصحاب کی بیٹیاں موجود ہیں، اصحاب کی بہویں موجود ہیں، پورے مدینے کو اجاڑ دیا اور 3 دن تک مدینے کو آزاد کر دیا، جس کے نتیجے میں اصحاب کے گھروں میں ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے. اور اتنا ہی نہیں، پھر تیسرے سال، 3 سال حکومت تھی، تیسرے سال جا کر مکے پہ حملہ کیا، کعبے پر حملہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو کچلنے کے لیے. اور جب وہ جا کر اندر چھپ گئے، چونکہ چھپنے والے لوگ تھے، وہ جا کر اندر چھپ گئے تو یزید نے مکے کے قریب کی پہاڑیوں سے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے کعبے پر پھینکے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کا حاکم ہے لہذا بیعت کر لیں گے، ہم یزید کی بیعت کریں گے. لہذا بہت ہی مقدس ہوتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اتنا زیادہ عبادتیں کرتے تھے کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مقدس کے نام سے مشہور تھے، لیکن آئیڈیالوجی وہی ہے. لہذا ایک دن نکلے اور حجاج ابن یوسف جیسے سفاق جس نے ہزاروں انسان کو قتل کیا تھا اس کے پاس آگے کہتے میں تیری بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. کیوں بیعت کرنے آیا؟ کہا رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی جہالت کی موت ہے. کہا امام کون ہے؟ کہا تو امام ہے. کہا کہ نہیں ابھی آرام کر رہا ہے، ابھی رات ہے، کل صبح آنا. کہا نہیں، اگر میری رات میں آج موت ہو جائے تو میری موت جہالت کی موت ہے، مجھے اسی وقت بیعت کرنا. اس کو لوگ نہیں سمجھتے. دین کا مسئلہ آتا ہے واقعا انسان عقل استعمال نہیں کرتا. دین کی ایک بہت بڑی مشکل ہے عزیزو، یہ بہت غور کریں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، سب کے لیے مشکل ہے، چاہے غیر مسلمان ہو. دین کی ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جب پیسہ کمانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ عقل استعمال کرتا ہے، گھر بنانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ عقل استعمال کرتا ہے، ہر کام میں عقل کو استعمال کرتا ہے، لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل عقل کو چھوڑ دیتا ہے آزاد. کوئی بھی عقل کا استعمال نہیں کرتا، کوئی بھی کچھ نہیں سمجھنا چاہتا. کیا آگے کہہ دیا جائے سمجھنے کو تیار، کیا بول دیا جائے سب سننے کو تیار، سب پہ واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، سب پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیا ہے حجاج ابن یوسف کا اتنا زیادہ تاکید کا ٹھیک ہے لے آؤ. لے کے آئے، وہ لیٹا ہوا تھا بستر پر، نہیں معلوم کیا کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا. کہ میرے پیروں پر بیعت کر کے چلے جاؤ. اگر پیروں پر بیعت کر کے چلے بھی گئے، چونکہ آئیڈیالوجی کا حصہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنا ہے. اسی لیے پوری تاریخ میں اٹھا کے ڈیرے کبھی بھی حاکموں کے خلاف کوئی بھی قیام نہیں کیا گیا. پوری تاریخ میں جتنے بھی قیام ہیں عزیزوں وہ سب تشیعوں کی طرف سے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آج کے زمانے میں، یہ نہیں صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، نہیں، علوی
کربلا کے بعد سے جتنے بھی قیام ہوئے ہیں وہ سب تشیع کی طرف سے قیام ہوتے رہے. مشہور تھے. ہارون کی اتنی بڑی حکومت تھی لیکن ڈرا ہوا تھا. مامون کی اتنی بڑی حکومت تھی لیکن ڈرا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے ان کو وہ دین دیا تھا, وہ صحیح دین دیا تھا کہ بیٹھے ہوئے نہیں رہنا. سر کربلا کی تعلیمات میں سے ہے کہ تم بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے نہیں رہنا, قائدون میں سے نہیں ہونا, بلکہ مجاہدین میں سے ہونا. تو اب کیا ہوا 1400 سال گزرنے کے بعد؟ آج کیا ہوا؟ اب توجہ کریں. آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ مصر میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, لیبیا میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, تیونسیا میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, یمن میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, جارڈن میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. سعودی عرب میں لوگوں میں ایک ہیجان ہے, کب یہ پھٹنے والا ہے دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں, بہت دن گزرنے والا نہیں ہے. چونکہ مسلمان میں بہرحال غیرت ہے. کب تک ڈالر اور سکے دے دے کر ان کی غیرتوں کو مارا جائے گا؟ مسلمان ہے. مسلمان چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے وہابی ہو, اگر اس کے دل میں ذرا بھی قرآن کے تعلیم موجود ہے تو ان ذلتوں پر کب تک بیٹھا رہے گا؟ کہ یہ ہونے والا ہے, بہت جلدی ہونے والا ہے. یہ اس لیے ہونے لگا عزیزو کہ کوئی آ کر راہ حسین ابن علی پہ چل کر حسینیت کا درس دے گیا ہے. ہم امام خمینی کو اس لیے نہیں اتنا احترام کرتے کہ اگر ایک ملک میں انقلاب لے گی. انقلاب لانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اگرچہ اہم ہے. لینن بھی انقلاب لا سکتا ہے, فرانس میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, روس میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, انڈیا میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. یہ انقلاب لا کے بھی اگر انگریزوں کے غلام بنے رہے تو کون سا انقلاب لائے؟ امام خمینی کا کمال کیا تھا؟ ملک میں انقلاب لانا کمال نہیں تھا, بلکہ امام خمینی کا کمال یہ تھا کہ دنیا کو حسینیت کے اصولوں سے آشنا کر کے چلے گا.